الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سئل متی الساعة فقال وما اعددت لها آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق اور محبت سے ایک دفعہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اتفاق ہے آج سے صبح ایک سفر درپیش تھا، کوئی 3-4 گھنٹے کی مسافت سے ڈرائیونگ کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ موضوع ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، تیرے شہر میں آؤں اے نبی تیری نعت پڑھتے پڑھتے۔ تو اللہ کریم ہماری زندگی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت اور اتباع سے اللہ پاک بھر دے۔ امت مسلمہ کو محبت بھی بہت ہے، عقیدت بھی بہت ہے، اتباع نہیں ہے۔ اتباع کے معاملے میں ہم لوگ چور ہیں۔ چور مطلب کوتاہی کرنے والے، قصوروار ہیں۔ اسی طرف گزشتہ جمعے کو اشارہ کیا تھا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام، ان کی حکمتیں، ہر موقع پر امت سے محبتیں، یہاں تک کہ ایک ایسی دعا کا اختیار ملنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہ دعا ہے جو اللہ قبول فرمائیں گے، چاہے تو دنیا میں مانگیں، چاہے تو آخرت میں مانگ لیں۔ تو اس نبی رحمت نے اپنی امت کے لیے اس دعا کو آخرت میں اسٹور رکھا کہ میں آخرت میں اپنی امت کے لیے ایسی دعا مانگوں گا کہ جو میری ساری امت کو فائدہ دے گی۔ محض اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا، اور حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا ہو کر ایمان اسلام پر زندگی گزارنے پر اس بات کا بڑا قوی امکان ہے، بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آخرت میں حضور علیہ السلام کی شفاعت میں ہمیں حصہ ملے گا انشاءاللہ۔ اور ایک یہی سہارا ہے ہمارا، صرف یہی ایک سہارا، اور اپنے نہ اعمال ہم اللہ کو دکھا سکتے ہیں نہ پیش کر سکتے ہیں۔ ہمارا دامن خالص بندگی سے خالی ہے۔ تو گزشتہ جمعے کو بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ آج بھی حضور علیہ السلام کی ذات گرامی سے متعلق ایک خاص صفت جس کا تعلق معجزات سے ہے، اس حوالے سے بات کر کے ہم اپنے نصیب کو چمکائیں گے انشاءاللہ۔ ان کی بات کرنا اپنے نصیب کو 4 چاند لگانا ہے۔ اللہ کریم خوب اخلاص اور محبت کے ساتھ بات کرنے کی، سننے کی
اور اس میں جو عمل کی باتیں ہوں اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی تشریف لائے تو اللہ کی طرف سے جو نبوت عطا ہوئی اس نبوت کے ثبوت کے لیے اللہ پاک نے معجزہ بھی عطا کیا۔ ہاں یہ لازمی ہے، ہر نبی کو اللہ پاک نے معجزہ، مثلا ہم سب لوگ برابر بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی اٹھ کر یہ کہے مثال سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، تو دوسرا بندہ یہ کہے گا کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے بھی 2 ہاتھ، آپ کے بھی 2 ہاتھ، 2 آنکھیں ہماری آپ کی، ہم طرح کے ہی نارمل انسان ہیں، تو آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ تو انبیاء کرام سے جب اس طرح کا سوال ہوتا تھا تو انبیاء کرام اللہ کی مدد سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز پیش کرتے تھے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے نہ انسان کوشش کر سکتا ہے اور نہ انسان کی طاقت صلاحیت وہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ یعنی انسان کی عقل، انسان کی تمام صلاحیتیں جہاں جواب دیتی ہیں وہاں سے معجزے کا اظہار ہوتا ہے، وہاں سے معجزے کا، اور یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور بوقت ضرورت نبی کو معجزہ دکھانا لازم ہوتا ہے۔ تھوڑی سی تکنیکی باتیں ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے پس منظر کو سمجھنے میں فائدہ دیں گی۔ وقت کے نبی کو اپنی نبوت کے دلیل کے طور پر اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک عجیب صفت کا اظہار لازم ہوتا ہے اور اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ لفظ معجزہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے دوسرے کو عاجز کر دینا۔ کیا کر دینا؟ یہ چیز میں لے آیا ہوں، آپ اس سے عاجز ہو، آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ وہ عصا جو موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی بکریاں ہانکنے میں، پتھر جھاڑنے میں، راستہ تلاش کرنے میں، ٹیک لگانے میں استعمال کرتے رہے، جب بطور نبوت کی دلیل فرعون کے دربار میں اللہ کے حکم سے نیچے چھوڑا، حیۃ تسعیٰ، اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ ابھی سب کو ہڑپ کر جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو ساری زندگی علم نہیں تھا نبوت ملنے سے پہلے کہ میں تو ہاتھ میں عصا لیے گھوم رہا ہوں، یہ تو بیچ میں سے سانپ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے شفا کیے چیپٹر میں اتنی صلاحیتیں دیں کہ اللہ کے حکم سے قبر سے مردے کو بولا کھڑا ہو، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو، تو وہ جو مردہ زندہ ہوا وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ ہزاروں سال کا درمیان میں فاصلہ ہے۔ تو یہاں عقل جواب دیتی ہے، وہاں سے نبوت کی دلیل شروع۔ ایسے ہی میرے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ان کی ذات گرامی کی صفات لامحدود ہیں، ان کی خاصیات لامحدود ہیں، ویسے ہی ان کے معجزات بھی لامحدود ہیں۔ انسان تو انسان، جمادات، پتھر، درخت، جانور، گو ذب۔ مدینہ منورہ کے باہر ایک بھیڑیے نے ایک بکری کھا لی تو چرواہے نے شکایت کی کہ بھیڑیے تجھے میری بکری ملی تھی کھانے کو۔ تو بھیڑیے کو اللہ پاک نے ایسی زبان دی، اس نے کہا چرواہے اس بات پہ کیوں حیران ہوتا ہے کہ میں نے بکری کھا لی؟ بکری کھانا تو میرا نصیب ہے، مدینہ منورہ میں آخری نبی آ گئے ہیں، کوئی مطابقت نہیں ہے، لیکن یہ حضور علیہ السلام کے معجزات میں شمار ہوتا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت ہی عمدہ معجزات سے نوازا تھا۔ اپنے نبی کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، ہم سے ہمارے نبی کے بارے میں قبر میں سوال کیا جائے گا، من ربک، تیرا خالق، تیرا رب کون ہے، وما دینک، تیرا دین کون سا ہے،
ومن نبیک، اور تو کون سے نبی کا امتی ہے؟ تو دنیا میں جس نبی سے ہم محبت کے عقیدت کے دعوے دار ہیں، اس نبی کی اتباع کی بھی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ اتباع ہوگی تو اللہ کریم کی ذات سے امید ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام منزلیں آسان ہوں گی۔ حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے بڑے بڑے معجزات، شق القمر کا واقعہ، یعنی چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ اب یہ اس میں 2 پہلو ہیں، ایک حضور علیہ السلام کی معجزانہ صفات ہیں اس میں، اور دوسرا پہلو اس میں قیامت کے قرب کا اعلان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہو گئی، وانشق القمر، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، درمیان میں سے 2 ٹکڑے۔ اور اس کا پس منظر ہم سب کو بچپن میں بتایا گیا ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کو طرح طرح سے اذیت دے کر پھر فرمائشیں شروع کر دیں کہ اگر آپ کا رب واقعی ہے تو اس پہاڑ کو ادھر لے کے جا کے دکھاؤ، اگر آپ کا رب ہے تو معلیٰ میں جو قبرستان ہے اس کے مردوں سے بات کر کے دکھاؤ۔ عجیب عجیب، اچھا آپ کا رب ہے تو اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ اب ساری باتیں تو نہیں مانی جاتی، فرمائشی پروگرام تو ختم نہیں ہوتا کبھی بھی، لیکن ان میں سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا کہ اس چاند کی طرف ایسے اشارہ کرو، وہ کیا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب جب 2 ٹکڑے ہوا تو اس وقت کے مشرکین بیت اللہ کے ارد گرد جو بھی بستیاں تھیں وہ اپنی آنکھوں کو مسل کے بار بار دیکھنے لگے، دلوں پر پردے تھے، انہوں نے کہا اس نے جادو کر دی، معاذ اللہ۔ پھر جو قافلے مکہ مکرمہ سے باہر تھے جب وہ واپس آئے تو ان سے پوچھا کہ فلاں 14ویں کی رات میں آپ نے کوئی عجیب واقعہ دیکھا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، ہم راتوں کو سفر کر رہے تھے، ہم فلاں وادی میں تھے، ہم نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا اور پھر آپس میں جڑ گیا۔ اور اس ویڈیو کی وساطت سے ہم ناسا والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ چاند کے اندر جو ویلڈنگ ہوا کام ہے اس کے اوپر تھوڑی ریسرچ کر لیں، چاند کے اندر ڈینٹ ملے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی ڈیپتھ میں ریسرچ کرے گا تو اس کو یہ قرآنی معجزہ لازمی ملے گا۔ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے کوئی سوال کرتا تھا، ایسا عجیب جواب عنایت فرماتے تھے کہ دنیا سے اٹھا کر سائل کو آخرت میں لے کے جاتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کی خاصیت تھی، یہ حضور علیہ السلام کی معجزانہ صفات تھی جو اللہ نے عطا کی۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب ہے اے اللہ کے رسول؟ اب حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مختلف مواقع میں قیامت کی بڑی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، بڑی نشانیاں، لیکن اس سوال کرنے والے کو حضور علیہ السلام نے اتنا حکمت بھرا جواب عطا فرمایا کہ اس کے نتیجے میں صحابہ کرام کو کیا خوشی ہوئی وہ آپ ابھی سماعت فرمائیں گے۔ آپ سماعت اس صورت میں فرمائیں گے جب آپ جاگیں گے۔ اگر میرے سامنے بیٹھ کے سوئیں گے تو میں علی اصغر سے کہوں گا سونے والے پہ کیمرہ لگا دیں تاکہ کل جہاں اس کو دیکھ لے کہ امام صاحب بیان کر رہے ہیں اور یہ بیٹا مزے سے سو رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جب بات ہوتی ہے تو سکینت نازل ہوتی ہے، نیند آتی ہے۔ بعض اوقات نیند رحمت کی وجہ سے آتی ہے، بعض اوقات نیند سستی کی وجہ سے آتی ہے۔ ہاں، سکینہ کو بدنام نہیں کرنا ہے، سستی جو ساری رات جاگا ہے وہ صبح اپنی طبیعت کی وجہ سے سوئے گا، اس کے اوپر سکینہ نازل نہیں ہوگی، وہ خود ہی سکون میں ہے۔ ہاں، جو خوب اخلاص پیار محبت سے آیا ہے تو اس کو سکینہ اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ میدان جہاد میں بھی مجاہدین پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ صحابی نے سوال کیا متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، قیامت کب ہے؟
اب حضور علیہ السلام نے قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائیں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں بڑی وضاحت کے ساتھ۔ اس سائل کو حضور علیہ السلام نے جواب عنایت فرمایا، وما اعددت لها، ایک قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے، قیامت کے لیے تیری تیاری کتنی ہے؟ یہ ایک نبی کی شان ہے کہ مسجد نبوی میں سوال ہوا ہے اور حضور علیہ السلام اس کو وہاں سے اٹھا کر میدان محشر میں لے گئے۔ قیامت کے لیے سوال کرتا ہے، کب ہے کب ہے؟ اے میرے امتی یہ بتا تیری تیاری کتنی ہے؟ تھوڑا دل کی کھڑکیاں کھول کر بات ختم ہو جائے گی۔ تیری قیامت کے لیے تیاری کتنی؟ آگے اللہ رب العزت نے اس صحابی کو عشق کا ایک الگ رتبہ عطا کیا تھا۔ وہ عرض گزار ہوا، وما اعددت لها الا حب اللہ وحب رسولی، حضور قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول یعنی محمد مصطفیٰ سے محبت ہے۔ اف اللہ، قیمتی سوال، اس کے بدلے میں قیمتی دوسرا سوال، اس دوسرے سوال کے بدلے میں عجیب عشق بھرا جواب دے دیا۔ اب صحابہ کرام کا مجمع ہے، وہ ایک سائل ہیں جو سوال کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے اب جو جواب عنایت فرمایا، فرمایا اذن المرء مع من احببت، جس سے تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے قیامت والا دن تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی سائل کا حشر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور جس کا حشر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو اس کی تو جنت پکی پکی۔ اب جو مجمع میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کا ایک جرمٹ تھا، ان کا بیان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ واللہ، خدا کی قسم، اسلام لانے کے بعد جس حدیث شریف سے ہمیں اور زیادہ خوشی حاصل ہوئی وہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان تھا کہ المرء مع من احببت، انسان اس کے ساتھ حشر کنندہ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ سند مل گئی کہ ہم اللہ کے دربار میں یہ سند رکھیں گے، اللہ ہمیں تیرے محبوب سے محبت ہے۔ اور کیسی محبت، کیسی محبت؟ جب حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے انصار مدینہ منورہ لانے کے لیے بیعت کرنے کے لیے گئے تھے 2 دفعہ، 13 سال حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں مشقت برداشت کی۔ حج کے موقع پر انصاری صحابہ گئے، کہا حضور دست مبارک آگے کیجئے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، ہم آپ کے اسلام کو پانی بھی دیں گے، آپ کی حفاظت بھی کریں گے۔ حضرت عباس نے ان سے پوچھا، اے انصاری صحابہ، اے انصاری لوگوں، آپ کو پتہ ہے آپ آگ اور خون کے ساتھ کھیل رہے ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش میں سے نکال کر مدینہ منورہ لے جانا یہ آگ اور خون کے ساتھ کھیلنے کے برابر ہے، جنگیں ٹوٹیں گی مدینہ پر۔ حضرت عباس نے ان سے گارنٹی مانگی کہ میرے بھتیجے کو لے جا رہے ہو، گارنٹی کیا ہے؟ انہوں نے کہا واللہ ہم اس محمد عربی کے آگے پیچھے اپنی لاشیں خون میں تڑپائیں گے، لیکن محمد عربی کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے۔ ایسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے؟ غزوہ احد میں ایک انصاری صحابی کو اتنے زخم آئے کہ اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور ایک ان کو امداد دینے کے لیے، فرسٹ ایڈ دینے کے لیے ایک دوسرے صحابی پانی لے کر کچھ ان کے پاس پہنچے، ان کو ہلایا، ان کو تھوڑی سی ہوش آئی، ذرا سی ہوش آئی، پتہ ہے انہوں نے کیا سوال کیا کہ محمد عربی کا بتاؤ، زندہ ہیں، صحیح سلامت ہیں، یا خدا نخواستہ شہید ہو گئے ہیں؟ ان صحابی نے کہا حضور علیہ السلام زخمی ہیں لیکن زندہ ہیں۔ انہوں نے کہا یا اللہ میری جان لے لے۔ وہ جو گھاٹیوں میں وعدہ کیا، مکہ کی گھاٹیوں میں،
کہ محمد عربی کو ہمیں دے دیں، ہم ان کا خیال کریں گے۔ وہ غزوہ احد میں لاشیں تڑپا کے، خون بہا کے اپنا فریضہ انجام دے کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ المرء مع من احببت کا مفہوم سمجھ آ رہے ہیں میرے معززین؟ زبانی کلامی نہیں، جانیں دے کر، زبانی کلامی جانیں دے کر، زندگی کا آخری سانس، اور اس میں صرف یہ سوال کہ ہم نے گھاٹیوں میں محمد عربی کی حفاظت کی قسم کھائی تھی، یہ بتاؤ کہ ہم سے پہلے شہید ہو گئے معاذ اللہ یا زندہ ہیں؟ ہم دنیا سے چلے جائیں، وہ صحیح سالم باقی رہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا الناس دثار والانصار شعار، لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جسم کے اوپر زائد کپڑے، اور انصار کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جسم کے اوپر چمڑی ہوتی ہے، چمڑی۔ لو سلک الناس وادیا وسلک الانصار وادیا لسلکت والدی الانصار، لوگ ساری دنیا کے ایک طرف جائیں، انصار دوسری طرف جائیں، میں انصار کی طرف جاؤں گا۔ اللہ کریم ہے، اللہ کریم نے کچھ ایسی باتیں کروا دیں جو محمد علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے قریب ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی معجزاتی الفاظ ہے جو رہتی دنیا تک باقی رہیں گے، جو اعلان کریں گے کہ یاد رکھو لوگوں، دنیا میں جس کو آئیڈیل بناؤ گے قیامت میں اس کی صف میں کھڑے کیے جاؤ گے۔ دنیا میں مغرب کو آئیڈیل بناؤ گے، آخرت میں اس کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے۔ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کو آئیڈیل بناؤ گے، آخرت میں ان کی صف میں کھڑے کیے جاؤ گے۔ اختیار آپ کا، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے۔